السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ معارف دستگاہ سیدی الشاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ حضور بانی جامع جامعہ علیہ رحمت والرضوان فرماتے ہیں: پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ فلک کے بہاروں زمین کی نظاروں صبح عید مناؤ حضور آ گئے ہیں، فلک کے بہاروں زمین کی نظاروں صبح عید مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ فضاؤں میں نغمات ہے صلی اللہ کے، ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں۔ آج کے سرزمین کرنگل میں 12 روزہ محافل میلاد منعقد کرنے کی جن حضرات نے ان ذمہ داریوں کو پابندی کے ساتھ الحمدللہ اس سرزمین پر حضور کے میلاد پاک کی 12 روزہ محافل کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے، وہ بھی آج کی بات نہیں، کئی سالوں سے یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ میں مبارکباد دوں گا مسجد حاضہ کے ذمہ داران کو، انتظامی کمیٹی کو، اور بالخصوص ہمارے محترم سلطان محی الدین غوثن صاحب جن کے ذریعے آج میں یہاں پر پہنچا ہوں، اور جو اس کار خیر میں شریک ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کی اس مقدس نورانی عرفانی محافل میلاد کو منعقد کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ سرزمین کرنگل میں آنے کے بعد بڑی ایمانی اور روحانی
خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اس سرزمین پر رسول پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کا جو جشن منایا جاتا ہے وہ آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں ان مبارکباد دوں گا ان تمام ذمہ داروں کو، ان تمام منتظمین کو، ان تمام احباب کو جو اس 12 روزہ محافل میلاد کے منعقد ہونے پر اپنا دامے درمے قدمے قلمے سخنے جس طرح بھی حصہ لیتے ہیں وہ سارے کے سارے مبارکبادی کے لائق ہے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام کی میلاد پاک کی خوشی، حضور کے میلاد پاک کی محافل کا یہ جو انعقاد عمل میں آتا ہے اور دیکھنے والوں نے سرکار کی میلاد پاک کی محفلوں کا یہ بیان کیا کہ جہاں سرکار کی میلاد پاک کی محفل ہوتی ہے اس مقام پر خدا کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ ایک عاشق صادق نے کیا خوب کہا، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر ایک شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ خوش نصیبوں کی محفل ہے، یہ سعادت مندوں کی محفل ہے، یہ وہ محفل ہے کہ جس محفل میں آپ بیٹھتے ہیں تو یہ وقت ایسا قیمتی آپ کا بن جاتا ہے، ایسا انمول وقت بن جاتا ہے کہ یہ وقت انسان کی دنیا بھی کامیاب کرتا ہے، اس کی آخرت کو بھی کامیاب کرتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل ہے۔ اسی طرح آج جو عنوان ابھی آپ نے ناظم جلسہ سے سماعت کیا کہ معجزات رسول، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یاد رکھ لیں ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں کہ وہ کام، وہ عمل جو انسان کی عادت کے خلاف میں ہو، وہ کام کر بیٹھنا اسے پیغمبر سے اگر ثابت ہو جائے تو اسے معجزہ کہا کرتے ہیں۔ ہر ایک پیغمبر کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ ہر نبی جو دنیا میں جلوہ گر ہوا، اپنی قوم کو دعوت حق دی، تو قوم نے اپنے نبیوں سے معجزے کو طلب کیا کہ آپ کچھ ایسا کر بتائیے کہ ہم یہ یقین کر لیں کہ یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ہر ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا۔ ہر ایک کو اللہ نے کئی معجزات عطا فرمائے، لیکن ہمارے پیارے نبی آمینہ کے لال، امام الانبیاء، گنبد خضرا کے مکین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف معجزات نہیں دیے بلکہ پیارے آقا کو سراپا معجزہ بنا دیا ہے۔ حضور کو سراپا معجزہ بنا دیا ہے۔ ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ ہے، رسول خدا سراپا معجزہ۔ میرے آقا کو اللہ نے سراپا معجزہ بنایا ہے۔ جتنے پیغمبروں کو الگ الگ معجزات دیے گئے، رسول پاک علیہ السلام کی ذات میں تمام معجزات کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت میں اللہ نے ایسے معجزات عطا فرمائے، ایسے کمالات عطا فرمائے۔ ایک عاشق صادق کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ
ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حزن تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے جو دم کے ذریعے شفا عطا فرمائی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک کے اندر اللہ نے چمک عطا فرمائی تھی، یہ جتنے پیغمبروں کے معجزات اللہ نے ہر ایک کو جدا جدا عطا فرمائے. یا رسول اللہ، آپ کی ذات کے اندر اللہ نے سارے معجزات کو عطا فرما دیے ہیں. آپ کے اندر ہر معجزہ، ہر کمال جو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر، حضرت نوح علیہ السلام کے اندر، حضرت شیس علیہ السلام کے اندر، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کے اندر علیہم السلام، ان تمام پیغمبروں کے اندر اللہ نے جو جو معجزات، کمالات، خوبیاں، بلندیاں اللہ نے عطا فرمائی تھی، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے کمالات، وہ سارے معجزات اللہ نے تنہا مصطفیٰ کی ذات میں عطا فرمایا ہے. سارے خوبیوں کو حضور کے اندر اللہ نے جمع فرما دیا ہے. اسی لیے رسول پاک علیہ السلام کا ایک نام جو ہم کلمے میں پڑھتے ہیں، اس کے معنی محمد کے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم رسول پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو حضور کا مبارک نام ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے کیا معنی آتے ہیں؟ اس کے بہت سے معنی علماء نے بیان فرمائے، لیکن ایک اہم معنی آج کے موضوع کے حوالے سے ہے، وہ آپ کو بتلا رہا. محمد اس ہستی کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جس ذات کے اندر تمام جہاں کی خوبیاں، کمالات جس ذات کے اندر جمع ہو جائے اسے محمد کہا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو جو کمالات عطا فرمائے، جو معجزات عطا فرمائے، جو بلندیاں عطا فرمائی ہے، رب تعالیٰ نے وہ تنہا حضور کی ذات بابرکت میں اللہ نے عطا فرمایا. اور مدینے والے آقا امام الانبیاء گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی قوم نے، جب کسی لوگوں نے جو معجزہ طلب کیا، مصطفیٰ جان رحمت نے بغیر کسی تردد کے حضور نے ان پر معجزے کو ظاہر فرما دیا. پیارے آقا سے پوچھا گیا، یا رسول کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو یہ آسمان پر چمکتا ہوا چاند اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائے. قربان جائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کے لیے اشارہ فرمایا. راوی فرماتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، حضور کے ایک انگلی کے اشارے سے، ایک انگلی کے اشارے سے اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں. لوگوں نے کہا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ کوہ ہیرا کے ایک طرف ایک حصہ گیا چاند کا، کوہ ہیرا کے بائیں جانب دوسرا حصہ چاند کا گیا. بتلائے تو صحیح کیسی شان اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. ڈوبا سورج کو مصطفیٰ نے پلٹا دیا، چمکتے ہوئے چاند کو مصطفیٰ نے 2 ٹکڑے فرما دیے. یہی نہیں، راوی بیان فرماتے ہیں حدیث پاک کی مشہور و معروف کتابوں میں، صحاح ستہ کی کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں ہے.
سفر کے لیے نکلے ہوئے ہیں، نماز کا وقت آ گیا۔ لوگوں نے، صحابہ کرام نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کا وقت آ چکا ہے، ابھی آیت تیمم نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضور، سارے لشکر کے پاس، ساری جماعت کے پاس پانی نہیں ہے وضو کے لیے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ وضو کے لیے ہے، نہ جانوروں کو پلانے کے لیے ہے، نہ کھانے کے لیے ہے۔ پانی کی بڑی قلت ہو چکی ہے۔ مدینے والے آقا نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ جاؤ دیکھو کتنا پانی سارے لشکر کے پاس ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول ایک کٹورے میں پانی کو لے کر آئے، ایک کٹورے میں پانی لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قربان جائے، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں کو حضور نے پانی کے اندر ڈبو دیے، پانی کے اندر مبارک انگلیوں کو ڈبو دیا اور فرمایا کہ اب آؤ اے میرے صحابہ، جن جن کو پانی چاہیے اب اس کٹورے میں سے پانی لیتے جاؤ۔ صحابہ کرام آتے گئے، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے پانی لیا، پینے کے لیے بھی پانی لیا، جانوروں کو پلانے کے لیے بھی پانی لیا، جو بے وضو تھے انہوں نے وضو کر لیا، اور لشکر والے جو پیاسے تھے ان کی پیاس مٹ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کٹورے میں دیکھا کہ آخر اس کٹورے سے کون سا پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں قسم بخدا ہم نے دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشموں کو جاری فرما دیا ہے۔ پانی کے چشمے حضور کی انگلیوں سے بہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائے، پانی کے چشمے انگلیوں سے بہنا اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا، کائنات میں ایسا کوئی معجزہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے، کائنات میں ایسی کوئی مثال ہم کو نظر نہیں آتی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری تعداد اس وقت کم و بیش 1500 صحابہ کرام کی تعداد تھی۔ فرماتے ہیں حضور کے انگلیوں کا یہ فیض جاری ہوا، یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ اگر 1500 سے بڑھ کر بھی اگر ہوتے تو تب بھی لوگوں کے لیے پانی کافی ہو جاتا۔ اسی لیے ہمارے حیدرآباد دکن کی قدیم عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے صدر مفتی صاحب، میرے استاد محترم، مجاہد اہل سنت، دنیا جن کو ضیاء ملت کہتی ہے، حضور مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، مفتی صدر جامعہ نظامیہ نے اپنے اشعار میں بیان کیا کہ معجزات مصطفیٰ نے سب پر واضح کر دیا، معجزات مصطفیٰ نے یہ سب پر واضح کر دیا، کائنات پست و بالا تابع فرمان ہے۔ یہ زمین کی کائنات بھی مصطفیٰ کے حکم کے تابع ہے، یہ آسمان جو بلندیوں کا مقام ہے وہاں کی مخلوق بھی مصطفیٰ کے تابع ہے۔ مصطفیٰ حکم فرما دے زمین پر تو زمین پر بھی مصطفیٰ کا حکم چلا کرتا ہے۔ مصطفیٰ عالم بالا میں آسمان کی طرف، سمندر آسمان کی طرف انگلی تے اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، مصطفیٰ اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج پلٹ کر آ جائے۔ کائنات پست و بالا تابع فرمان ہے، ہر چیز حضور کے فرمان کے تابع ہے۔ اور احادیث کریمہ میں آتا ہے رسول رحمت امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے معجزات عطا فرمائے،
حضور کے معجزات میں سب سے بڑے جو معجزے علماء نے بیان کیے وہ دو معجزہ ہیں. ایک معجزہ قرآن، اللہ کا کلام، یہ ایک عظیم معجزہ ہے. اور اسی طرح دوسرا معجزہ ہے حضور کی معراج. واقعی معراج یہ حضور کا سب سے بڑا اہم معجزہ ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ان کے دور کے حساب سے اللہ نے معجزات عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت عروج پر تھی، لوگ جادوگروں پر بہت یقین رکھا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ سارے جادوگر آپ کے سامنے ہار مان گئے. ایک عصا عطا فرمایا، اور وہ عصا کا کام کیا تھا؟ وہ عصا کا کام یہ تھا کہ وہ عصا کبھی کسی موقع پر سارے فرعون کے جتنے جادوگر ہیں انہوں نے فرعون کے دربار میں اپنی اپنی رسیوں کو پیش کیا، اور ساری رسیاں وہ سانپ بن گئی، ساری کی ساری سانپ بن گئی. اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، ان سانپوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصا کو تم ان کے سامنے رکھ دو، یہ عصا اپنا کمال دکھائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو ان جادوگروں کے سامنے رکھ دیا. کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا اژدہا بن کر سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ سارے کے سارے اس دور کے جو جادوگر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہار گئے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب یعنی بیماروں کو صحت یابی دینا، مریضوں کو صحت دینا، یہ جو علم طب ہے یہ بہت عروج پر تھا. اسی لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کسی بیمار کو، کسی مریض کو پھونک مارتے تو اس کو شفا نصیب ہو جایا کرتی. آپ مرے ہوا کو زندہ فرما دیا کرتے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک میں ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ کوئی بیمار ہو جاتا، کوئی کوڑی کا مریض ہو جاتا، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پھونک مارتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا. تو معلوم یہ ہوا ایسا ایک نہیں دو نہیں، ہر دور میں، ہر زمانے میں جو جو پیغمبر آتے رہے اس زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے معجزے عطا فرمائے کہ سارا زمانہ مل کر بھی پیغمبر کے اس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب ہمارے آقا امام الانبیاء آمنہ کے لال ختم نبوت کا تاج پہن کر رسول پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور کے زمانے مبارک میں عرب کے اندر اپنی زبان پر انہیں بہت بڑی، اپنی عربی پر، اپنی فصاحت اور بلاغت پر انہیں بہت فخر ہوا کرتا تھا. اور وہ یہ برملا اعلان کرتے تھے کہ ہم جیسی عربی کے جملے اور عربی کا کلام کرتے ہیں ایسا کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو اس زمانے کے اعتبار سے اپنا کلام قرآن کا معجزہ عطا فرمایا. جب قرآن نازل ہوا تو رب نے فرمایا کہ میرے حبیب ان عرب والوں کو جو اپنی زبان پر بڑا گھمنڈ اور فخر ہے، جو عربی میں کلام لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دیتے اور کہتے کہ بتلاؤ تو صحیح اس جیسا کلام تو لے کر آؤ، انہیں اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر بڑا فخر ہوا کرتا تھا. اللہ نے مصطفیٰ کو قرآن عطا فرمایا
اور اس قرآن کی آیتوں میں رب نے قیامت تک کے انسانوں کو چیلنج کیا کہ اے ساری مخلوقات، سارے انسان سب مل کر اس قرآن جیسی ایک سورت، ایک آیت کو لا کر پیش کر دو۔ اگر تمہارے مزاج اور طبیعت میں یہ بات ہے کہ ہماری جیسی عربی کوئی نہیں بول سکتا، ہماری جیسی فصاحت، بلاغت اور ادب کی جو بلندی ہے ہمارے برابری کوئی نہیں کر سکتا، تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اور کہا گیا اس قرآن کے جیسی ایک سورت کو پیش کر دو۔ قرآن نے چیلنج کیا، اور اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کی چیلنج پر آج تک بھی کوئی قرآن جیسی ایک سورت کو پیش نہیں کر سکا۔ اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ہے، وہ فصاحت ہے، وہ بلاغت ہے، وہ خوبی ہے کہ ساری دنیا مل کر قرآن کے جیسی ایک آیت پیش کرنے سے قاصر ہو گئے۔ یہ تو قرآن کا معجزہ ملا، اس دور کے لوگ قرآن کے سامنے مجبور ہو گئے، بے بس ہو گئے، اور وہ جان گئے کہ نقل اس کی ہوتی ہے جس کو بندے بنائیں۔ بندہ بندے کی نقل کر سکتا ہے، مخلوق مخلوق کی کاپی کر سکتی ہے، لیکن مخلوق خالق کی کاپی نہیں کر سکتی ہے۔ بندے خدا کی برابری نہیں کر سکتے۔ آج ساری سائنس اتنی ترقی کر گئی، لیکن ایک مچھر کا پر وہ نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ خالق کی بناوٹ ہے، مالک کی بناوٹ ہے۔ اسی لیے قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس جیسا کسی مخلوق کے اندر، کسی انسان کے اندر اتنی طاقت، قوت، جرأت، بہادری نہیں، اتنی اوقات نہیں کسی انسان کی جو اللہ کے کلام کے برابر کوئی کلام کو پیش کر سکے۔ تو پیغمبر اسلام کو، ہمارے آقا کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا۔ اسی طرح چونکہ حضور کے زمانے مبارک جس وقت میرے آقا ظاہری حیات میں تھے، حضور کی نبوت وہاں تک نہیں ہے، بلکہ میرے آقا قیامت تک اللہ کے نبی ہے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ ہمارے پیارے نبی کے امتی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو قیامت تک حضور کی یہ جو نبوت اور رسالت کا معاملہ ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور حضور کے زمانے مبارک کے بعد رب تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے محبوب کی امت میں ایک بہت بڑی ترقی ہونے والی ہے، وہ سائنس کی ترقی ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، کہ آج ہواؤں میں، فضاؤں میں سواریاں سوار ہو رہی ہے، پلین نکل گئے ہیں، راکٹ نکل گئی ہے۔ سائنس ترقی کرتے کرتے آج چاند تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ جو حضور کی زمانے مبارک کے بعد یہ جو ترقی ہونے والی ہے، یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی بلندی پر پہنچنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا اور ایسا محبوب کو معجزہ عطا فرمایا کہ سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی میرے آقا کو اللہ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ یہ ایسا معجزہ معراج ہے کہ رات کے ایک مختصر سے لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر، وہاں سے جنت کا سفر، دوزخ کا سفر، لامکاں کا سفر، سدرۃ المنتہا کا سفر، یہ جو اتنی بلندی تک مصطفیٰ گئے کہ آج سائنس اتنی ترقی کے باوجود بھی میرے آقا کے اس معجزے معراج کی دھول اور گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ حضور کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا ہے۔ آج سائنس ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے،
آج فضاؤں میں راکٹ جا رہے ہیں، انسان سفر کرتے کرتے آسمان تک پہنچ رہا ہے، لیکن مصطفیٰ کے معراج کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا ہے، رب کا دیدار نہیں کر سکتا ہے۔ ساری کائنات مل جائے، مصطفیٰ کے ایک معجزے کی برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو ایسے کمالات، ایسے معجزات عطا فرمائے، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یاد رکھ لیں، حدیث پاک میں ایک صحابی رسول حضرت عمار، رسول پاک علیہ السلام کے سچے وفادار، ایک موقع پر آپ دشمنان اسلام، کفار و مشرکین نے ان پر ظلم کرتے ہوئے آگ پر ان کو لٹا دیا، آگ پر لٹا دیا۔ جب میرے آقا وہاں تشریف لے گئے تو حضور نے اپنا دست مبارک حضرت عمار کے جسم مبارک پر رکھا، اور میرے آقا نے اس آگ سے فرمایا جو جل رہی تھی، حضور نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے آگ، تو میرے شہید صحابی عمار پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، جس طرح کہ تو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی تھی۔ حضور کا یہ فرمان ہونا تھا، راوی بیان کرتے ہیں وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی آگ بن گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ کا حکم صرف انسانوں پر ہی نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کا حکم بھڑکنے والی، دہکنے والی آگ پر بھی مدینے والے آقا کا حکم ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو آگ مصطفیٰ کے حکم کو مان رہی ہے، مصطفیٰ کے حکم کو تسلیم کر رہی ہے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، کتنے ظالم ہیں وہ لوگ، کتنے اندھے اور نابینا ہیں وہ لوگ جو مدینے والے آقا کو اپنی طرح کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے کو حضور کی طرح کہتے ہیں۔ نادانو، مصطفیٰ کی شان یہ ہے، مصطفیٰ دہکتی ہوئی آگ کو فرمائے کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو سلامتی والی ہو جا، تو حضور کے فرمان کو آگ بھی تسلیم کر رہی ہے۔ بھلا بتلاؤ تو صحیح، اس کے بعد بھی اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ ہم نعوذ باللہ حضور کی طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے اسے آگ میں داخل ہو جانا چاہیے، پھر کہنا چاہیے کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، پتا چلے گا کہ آگ کتنی ٹھنڈی ہوگی اور کتنی اس کے اندر شدت پیدا ہوگی۔ تو بہرحال سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، ہمیں حضور کے امتی ہونے پر فخر ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات بابرکت ہے۔ مدینے والے آقا سے رشتہ غلامی ہمیں جوڑنا چاہیے۔ یہ سرکار کا میلاد کا یہ جلسہ اور یہ مسجد کے جتنے مصلیان، جتنے حضور کی بارگاہ میں سرکار کا ذکر یہاں سننے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ حضور کا ذکر مبارک ہم کو مل جائے، مدینے والے آقا کا ذکر مل جائے، اور جس کے سینے میں سرکار کی محبت ہوگی، جس کے سینے میں حضور کا عشق ہوگا، قسم بخدا اسے نہ دنیا کی آگ جلا سکتی ہے، نہ جہنم کی آگ جلا سکتی ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، گگن میلا نہیں ہوتا، رسول پاک کے عاشق کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جو حضور کا عاشق ہوتا ہے اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ ہم یہاں سرکار کی محبت میں جمع ہے، مدینے والے آقا کے معجزات کو ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ مدینے والے آقا کی جب آمد ہوئی، راوی فرماتے ہیں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرا آقا ابھی جھولے میں ہے، ابھی جھولے میں ہے حضور کی عمر مبارک، میرے آقا انگلیوں سے چاند کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔
جہاں جہاں میرے آقا انگلیوں سے چاند کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، صحابی فرماتے ہیں، حضور کے رشتہ دار فرماتے ہیں، قسم بخدا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں مصطفیٰ کی انگلیاں ہلتی چاند بھی وہاں پر جھک جایا کرتا، چاند جھک جاتا ادھر جہاں پر میرے آقا کی انگلیوں کا اشارہ ہوا کرتا۔ اللہ نے دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس پیدا ہونے والے بچے کے لیے کھلونا لاتے ہیں، رب نے مصطفیٰ کے لیے نور کا کھلونا عطا فرمایا ہے۔ یہ چاند مصطفیٰ کا نور کا کھلونا بنا ہوا ہے، میرے آقا ابھی جھولے میں ہے، جہاں اشارہ کرتے وہاں پر چاند جھک جایا کرتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کے امتی ہے، ہمیں مدینے والے آقا سے اپنے رشتہ محبت کو، رشتہ غلامی کو مضبوط کرنا چاہیے، حضور کی غلامی اور سرکار کی محبتوں کو اپنے سینے میں بسانا چاہیے۔ قابل مبارک بات ہے، آج اس کوڑنگل کی سرزمین پر اس مسجد میں جتنے ضعیف عمر رسیدہ حضرات ہیں، نوجوان حضرات ہیں اور بچے بھی اس اجتماع میں شریک ہیں، یاد رکھ لیں ایک عمل مبارک آپ کو بتلاتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ تھا کہ میرے آقا اپنی والدہ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں تھے، اس وقت حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس طرح دوسرے عورتوں کو حمل کے وقت جو تکلیف ہوا کرتی تھی، رسول پاک علیہ السلام اپنی امی جان کو ماں کے پیٹ میں رہ کر بھی تکلیف نہیں دیا کرتے تھے۔ قربان جائے میرے آقا کے اس عمل مبارک پر، قربان جائے کہ میرے آقا ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی ماں کی شکم مبارک میں ہے، لیکن اپنی امی جان کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں۔ خدا را کوڑنگل کی سرزمین کے نوجوانوں، اے سرکار کے عاشقوں اور غلاموں، جن کے سروں پر اللہ نے ماں باپ کا سایہ قائم رکھا ہے، جن کے گھروں میں والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک باحیات ہے، خدا را اپنے والدین کی عظمت کو پہچانو۔ خدا را آج کے میلاد کے اس جلسے سے، معجزات مصطفیٰ کے اس عنوان سے اپنے سینوں میں یہ خیرات لے کر جائے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والے نہ بنیں گے۔ میرے آقا تو ماں کے پیٹ میں رہ کر بھی اپنی ماں کو تکلیف نہیں پہنچائے، ہم کیسے امتی ہے کہ ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر، طاقتور ہو کر، ہٹے کٹے ہو کر، جوان ہو کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دیا کرتے ہیں، اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ آقا آپ مجھے یہ بتلائیے کہ ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے۔ حضور نے دو جملے فرمایا، ارشاد فرمایا، ہما جنتک وہما نارک۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابی، ایک دو جملے تجھے دے رہا ہوں، اسے اپنی دامن سے لگا لینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کا تم پر یہ حق ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دوزخ ہے۔ یہ دو جملے فرمایا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو گے، اپنے ماں باپ کو خوش کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کے قدموں سے جڑے رہو گے، ان کو راضی کرو گے تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جنت سے نہیں روک سکتی ہے۔ اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہے، وہ تم سے، تمہارے تعلق سے ان کے دلوں میں کوئی تکلیف ہے، تو مدینے والے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کو ناراض کرو گے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو خدا را آج ہم تمام کو اس مقام سے، اس مسجد سے یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کو راضی کرنا ہے، اپنے ماں باپ کو خوش کرنا ہے۔ دیکھیں
ہم سے پہلے صحابہ کرام کے سامنے جب میرے آقا اپنے ماں باپ کی عظمتوں کو بیان کرتے، ان کی خدمت کو بیان کرتے، رسول پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے کہ میرا آقا ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں صحابہ کرام کہ ایک بوڑھی عورت، ایک ضعیف عورت اس مجموعے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ جیسے ہی مدینے والے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس خاتون کو، تو میرے آقا اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، مال غنیمت کو تقسیم کرنا روک دیتے ہیں، اور میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی چادر کو بچھا دیتے ہیں اور اس بوڑھی عورت کو وہاں پر بٹھاتے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہے کہ آخر یہ کون سی عورت ہے جس کی عزت، جس کا احترام نبیوں کے سلطان فرما رہے ہیں، امام الانبیاء جس عورت کا اتنا احترام کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ عورت ہے جو بچپن میں حضور کو دودھ پلایا کرتی تھی، یہ سرکار کی رضائی ماں ہے۔ لوگوں، یہ حضور کی حقیقی ماں نہیں، حقیقی ماں وہ ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے، جس کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے، وہ تو رسول پاک کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ لیکن میرے آقا نے دودھ پلانے والی ماں، جس کو رضائی ماں کہتے ہیں، حضور نے ان کا بھی احترام کیا ہے، ان کے لیے بھی کام کو روک دیا، جگہ سے اٹھ گئے، اپنی چادر کو بچھا دیا اور اپنی والدہ کو اس مقام پر بٹھایا۔ تو ہم گنہگاروں کو اپنے ماں باپ کا کتنا احترام نہیں کرنا چاہیے، کتنی ان کی عزت نہیں کرنا چاہیے۔ تو خدا را آج معجزات مصطفیٰ کو ہم نے سنا، اس معجزات مصطفیٰ کے ایک پیغام کو لے کر جائے کہ اپنے گھروں میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کو راضی کرے، ان کے لیے وقت دے، ان کو احترام کرے، ان کی تعظیم کرے۔ جتنا ہم ان کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی کامیاب کر دے گا، ہماری آخرت کو بھی کامیاب کرے گا۔ حالانکہ یہ موضوع معجزات مصطفیٰ کا ہے، لیکن میں ساتھ ہی نوجوانوں کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، آج ہمارے نوجوان جو ناکامیابیوں کی طرف جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں پریشان ہے، ان کا کام کاروبار جاب نہیں مل رہا ہے، وہ دنیا میں ترقی نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی اہم وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے گھروں میں رہنے والے بوڑھے ماں باپ کو ہم نے نظر انداز کر دیا، ان کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اور کئی مقامات پر یہ دیکھنے میں آیا کہ بعض لوگ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر کے نوکروں کی طرح ان کا تصور کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو خدا را ہم سرکار کے امتی ہیں، اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرے، ان کو راضی کرے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش کرے۔ ہمارے پاس ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہمارے حیدرآباد دکن میں، رسالہ دینیات اس کا نام ہے۔ اس کے پہلے حصے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک بہت بڑے ایک اللہ والے بزرگ، ان کا نام حضرت شرف الدین یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ ایک وقت رات کا ٹائم ہے، اندھیرا ہو گیا، آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا مجھے پانی چاہیے، پیاس لگ رہی ہے۔ حضرت شرف الدین یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت کوئی بڑے مقام پر نہیں پہنچے تھے، نوجوان تھے، کم عمری تھی، تو آپ نے فوراً پانی کا ایک پیالہ لے کر اپنی بوڑھی ماں کے پاس لے کر کھڑے ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی امی جان کو نیند لگ جاتی ہے، سو جاتی ہے والدہ محترمہ۔ حضرت شرف الدین یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر میں اپنی ماں کو اٹھاؤں گا تو نیند میں خلل آ جائے گا، اور اگر میں چلا جاؤں گا پھر ان کی آنکھ کھلے گی تو پھر سے انہیں پانی کے لیے آواز دینا پڑے گا۔ آپ نے سوچا کہ نہ میں ماں کو اٹھاؤں گا، نہ میں یہاں سے گھر واپس جاؤں گا،
آپ ساری رات اسی طرح ہاتھ میں پیالہ لیے کھڑے ہوئے ہیں. ساری رات گزر گئی، والدہ کی خدمت میں ہے، ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، کب میری امی جان کی آنکھ کھلے گی میں ان کو پانی پیش کروں گا. قربان جائے، صبح کے وقت سے پہلے کچھ دیر والدہ کی آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا کھڑا ہے. آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے بہت دیر پہلے پانی کے لیے آواز دی تھی، پھر مجھے نیند لگ گئی تھی. آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا شرف الدین، کیا تم اسی وقت سے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں امی جان، میں آپ کو نیند سے بیدار کرنا یہ میری محبت نے، ادب نے گوارا نہیں کیا، اور واپس چلا جانا یہ بھی مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، اسی لیے میں ساری رات پانی کا پیالہ لے کر کھڑا ہوں. والدہ نے بیٹے کا یہ منظر دیکھا تو والدہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رات کی تاریکی میں آسمان کی طرف اٹھاتی ہے اور اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ مولا، میرے بیٹے نے آج میری محبت اور ادب میں، میری خدمت میں ساری رات کھڑا رہا، اے اللہ تو میرے اس بیٹے کو اپنا ولی بنا دے، ولایت عطا فرما دے. ماں کی دعا نکلنا تھا، اللہ نے حضرت شرف الدین یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ولایت کی نعمت سے سرفراز فرما دیا. تو دیکھیں آپ، ماں کی خدمت نے ایک نوجوان کو اللہ کا ولی بنا دیا ہے، ولایت کے درجے پر پہنچا دیا ہے. تو خدا را نوجوانوں، اپنے بوڑھے والدین کی ضرور خدمت کیا کرو، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے. یہ کچھ کرے یا نہ کرے ہمارے لیے، ان کا رہنا ہی ہمارے لیے رحمتوں کا برسات ہے، ان کا وجود ہی ہمارے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں. ان کے وجود سے ہمیں اپنے گھروں کے ضعیف العمر، عمر رسیدہ ماں باپ کو بہت 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 غنیمت سمجھنا چاہیے. تو بہرحال حضرت شرف الدین یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس واقعے سے ہم کو یہ پتا چلا کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. تو بہرحال آج کوڑنگل کی سرزمین کے تمام جتنے ہمارے احباب ہیں، جتنے ہمارے بزرگ ہیں، سال ہا سال سے یہ کام چل رہا ہے، الحمدللہ قابل مبارکباد ہے. یہ کام کو جاری و ساری رکھا جائے، اس کام کو برقرار رکھا جائے. یاد رکھ لے، نیکی اور خیر کے کام میں شیطان کی رکاوٹیں بہت آیا کرتی ہے. دشمنوں کی نگاہیں یہی رہتی ہے کہ نبی سے، نبی کی امت کو دور کر دیا جائے، ہمارے سینوں سے عشق رسول نکال دیا جائے. لیکن یاد رکھ لے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں تمام کوڑنگل کے جتنے ہمارے احباب ہیں، جتنے مصلیان مسجد ہیں، جتنے نوجوان ہیں، بزرگ حضرات ہیں، سب کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا کہ الحمدللہ ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں پر ذکر رسول بھی ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ خاص عمل بھی اپنانا ہے کہ رسول پاک کا میلاد ہوا، حضور کی آمد ہوئی، تو میرے آقا سب سے پہلے ولادت کے ساتھ ہی سب سے پہلے حضور نے جو کام کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے. پیدائش کے ساتھ ہی حضور نے سجدہ کیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ دنیا والوں، سجدوں سے اپنے رشتے کو جوڑو، تم مسجدوں سے اپنے رشتے کو جوڑو، اللہ کی عبادت سے اپنے رشتے کو جوڑو. ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کر دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کر دیکھ. رب کی عنایتیں ملتی ہے، رب کی بخششیں ملتی ہے، رب کی مغفرتیں ملتی ہے. تو بہرحال ہمیں میلاد کا یہ پیغام بھی ساتھ میں رکھنا ہے کہ ہمیں مسجدوں کا آباد کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ لوگوں تم میرا میلاد مناتے ہو. میرے آقا فرماتے ہیں میرا میلاد منانے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، یاد رکھ لو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر اللہ نے رکھی ہے.
تم نماز پڑھو گے تو میری آنکھوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ تو سرکار کا میلاد کا جلسہ ہے، ہمیں نمازوں سے بھی رشتہ جوڑنا ہے، عبادتوں سے بھی رشتہ جوڑنا ہے، اور اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کولنگل کے جتنے ہمارے احباب، جتنے بزرگ حضرات یہاں پر جمع ہے، مولا ان سب کی عمر میں بے پناہ رحمتیں، برکتیں، وسعتیں نصیب فرما دے۔ مولا تعالیٰ اس مسجد کے جو مرحومین ہے، اس مسجد کے لیے جن جن حضرات نے دامے درمے قدمے قلم سخن تعاون کیا، مولا جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، مولا ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما دے، اور جتنے ہمارے نوجوان ہیں مولا نوجوانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کے اس ذکر کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس معاملے کو اور اس محافل کو مولا تعالیٰ تا دم قیامت جاری و ساری فرما دے، اور جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔